سلام على آل خير النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك. مومنین کرام، ایک مرتبہ پھر توفیق ہو رہی ہے آپ کی بارگاہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کو پیش کرنے کی، اور موضوع ہے ہمارا وہی منشور زندگی. آئیے دیکھیں کہ امام المتقین نے، امیر المومنین نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طور و طریقہ بتایا ہے کہ تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اپنی زندگی میں تمہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کن چیزوں کے تمہیں قریب جانا چاہیے اور کن چیزوں سے تمہیں دور رہنا چاہیے. جو موضوعات ہیں جو امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک عظیم صحابی حضرت حارث ہمدانی کو خط میں لکھے. یہ مکتوب اور یہ خط نہج البلاغہ کا 69واں خط ہے جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو لکھا ہے. گزشتہ جلسے میں ہم نے عرض کیا کہ امام امیر المومنین نے کون سی نصیحتیں کی؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت، دنیا سے عبرت لینے کی نصیحت، آخرت کو یاد کرنے کی نصیحت، موت کو ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنے کی نصیحت. یہ نصیحتیں تھیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے کی ہیں، اور بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ابھی اسی ہی خط کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور امیر المومنین کی بقیہ جو نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، جو انہوں نے راہکار بتائے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو اہمیت دو، ان کی طرف چلتے ہیں. ان میں سے ایک چیز جس کی امام امیر المومنین علیہ السلام یہاں پہ بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اسے صحیح استعمال کرو. وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. اس نعمت کو صحیح استعمال کرو جو خدا نے تمہیں دی ہے. ظاہر ہے کہ خدا جو بھی نعمت دے رہا ہے اس کا حساب و کتاب ہے، اس کا سوال و جواب ہوگا، اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہے. جو بھی نعمت دے رہا ہے خالق کائنات، نازل کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. خدا پوچھے گا اس نعمت کو تم نے کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا. بہت اہم اور بہت ہی اہم سوال ہے.
اور یہاں امیر المومنین ہر نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اسے صحیح استعمال کرو۔ لیکن ہم اس دنیا کی محدود زندگی میں صرف ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں جو ہماری مادی زندگی سے مربوط اور وابستہ ہوتی ہیں۔ جو بھی چیز ہماری مادی زندگی میں کام آئے، ہمارے اس دنیا کی ترقی میں کام آئے، ہمارے اس دنیا کو آباد کرنے میں کام آئے، ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے، ہم کہتے ہیں یہ نعمت تھوڑی ہے، زحمت ہے۔ نہیں، ہم نے نعمت کا اپنا معیار بنا رکھا ہے، ہم نعمت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، امیر المومنین نعمت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں جو بھی نعمت خدا تمہیں دے رہا ہے اسے صحیح استعمال کرو۔ اس سلامتی سے بڑھ کر، اس صحت یابی سے بڑھ کر، صحیح سالم ہونے سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے خدا کی؟ لیکن عام طور پہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس صحت کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں یہ تب یاد آتی ہیں جب وہ ہمارے درمیان نہ رہیں، ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ مومن فرما رہے ہیں ہر نعمت جو خدا نے تمہیں دی ہے، ہر نعمت، مادی نعمتیں ہوں یا معنوی نعمتیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر ولایت اہل بیت علیہ السلام کی نعمت، اسے صحیح استعمال کرو، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو، پہچانو، اور اسے اپنے صحیح جگہوں پہ خرچ کرو۔ یہ نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، ولایت، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ بتاؤ اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان کی ولایت کو زبانی تو مان لیا، ابھی بتاؤ عمل میں کتنا تم ولایت کے تقاضوں پہ عمل کرتے رہے۔ ہر نعمت کی قدر کرو، اور جو بھی خدا تمہیں نعمت دے رہا ہے کسی ایک نعمت کو بھی ضائع نہ کرو، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو، اسے غلط کاموں میں استعمال نہ کرو۔ تمہارا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، اسے صحیح استعمال کرو، کسی نعمت کو ضائع مت کرو، اور یہ کوشش کرو کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے آثار ظاہر ہوں۔ اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اپنے آپ کو اس طرح پیش نہ کرو کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا محتاج ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے۔ نہیں، جب اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار کرو، نعمت کے آثار تمہارے وجود پہ مترتب ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنے لگو، دوسروں کو حقیر جاننے لگو۔ نہیں، تکبر نہیں، یہ نعمت بھی تو اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحیح استفادہ کرو اسے، اور اپنے آپ کو کمزور اور عاجز اور محتاج ظاہر نہ کرو۔ نعمت اللہ نے دی ہے تو نعمت کو اشکار کرو کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ اور پھر علی علیہ السلام بڑا پیارا نقطہ بیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے نزدیک بہترین مومن وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے وہ نفس کا خرچ ہو، نفس کی قربانی ہو، چاہے مال کا خرچ کرنا ہو یا اولاد اور خاندان کا خرچ کرنا ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منزلت اس کی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خدا یہ سب نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، یہ سب تیرے نام پہ قربان، یہ سب تیرے فرمان پہ قربان، یہ سب اس ہدف پہ قربان
جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، تیری نعمتیں تیرے راستے پہ خرچ ہوں گی۔ سب سے بہترین ایمان میں افضل مومن وہ ہے جو اس طرح کرے۔ سب زبانی نعرے لگانا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس سے کوئی بہتر نہیں بنتا۔ عمل کے ذریعے سے عملی طور پہ ثابت کرو کہ تم واقعاً ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو جن کا اعلان کر رہے ہو، اور جان لو جس چیز کو بھی تم خرچ کر رہے ہو، اس راہ میں دے رہے ہو، در حقیقت اپنے لیے ذخیرہ بنا رہے ہو۔ وہ ضائع نہیں ہو رہا، وہ تمہارے لیے محفوظ بن رہا ہے۔ حدیث میں یہی وارد ہوا ہے کہ مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور کہا کہ اسے تقسیم کر دو۔ کچھ دیر بعد آئے رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ کہاں تک کام ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سب دے دیا ہے، یہ بچ گیا ہے، یہ تھوڑا سا حصہ، یہ تھوڑا بچ گیا ہے، باقی سب دے دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہ کہو، کہو کہ اس کے علاوہ سب محفوظ کر دیا ہے، سب بچ گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ نابود نہیں ہوتا، وہ ضائع نہیں ہوتا، اسے تم نے محفوظ کر لیا ہے، اسے تم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا لیا ہے، محفوظ بھی رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ محفوظ بھی رہے گا تمہارے لیے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی چیز تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، سمجھ لو کہ وہ ذخیرہ بن رہی ہے تمہارے لیے، جو تم آگے بھیج رہے ہو وہ ذخیرہ ہو رہی ہے، اور جو تم پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر وہ فائدہ لیں تو ان کا فائدہ ہوگا۔ یہ تم پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، اگر وہ نیکیوں میں استعمال کریں انہیں نیکی ملے گی، اور اگر گناہ میں استعمال کریں تو ان کے ساتھ ساتھ تم سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے گناہ کا سہارا کیوں چھوڑا۔ یعنی بہتر یہی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے تم کر کے جاؤ، ایسا بھی نہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ چھوڑو، لیکن ان کی ایسی تربیت ہو اور اس طرح ہو کہ جو ان کے لیے چھوڑا جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ یہ کچھ قوانین بیان کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام ہمیں دنیا کے قانون سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں تم نے دوسروں سے روابط رکھنے ہیں، دوستیاں کرنی ہیں، تعلقات بنانے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو دوست بنائیں، کس سے تعلق بنائیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کس کو دوست بنائیں؟ اور یہ بہت اہم ہے۔ یہاں امیر المومنین اس مکتوب خط نمبر 69 میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو دوست ایسے کو بناؤ اور یہ سمجھ کر بناؤ کہ اس سے تمہاری پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں۔ دوستوں کے ذریعے سے انسانی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے۔ تمہاری پہچان تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہے، لہٰذا دیکھو کن کو دوست بنا رہے ہو۔ ایسے کو دوست نہ بناؤ جس کا فکر ضعیف ہو، ایسے کو فکر نہ بناؤ جس کا عمل اچھا نہ ہو، عمل برا ہو، کیونکہ یہ تمہارا دوست تمہاری پہچان بن جائے گا۔ اگر اس کا فکر ضعیف یا کمزور ہوگا، اگر وہ صحیح فکر کرنے والا نہ ہوگا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ جناب یہ اس کا دوست ایسا، یہ بھی ایسا ہے۔ دوست کے ذریعے سے تمہیں پہچانا جائے گا،
اب یہ تم نے انتخاب کرنا ہے کہ تمہارا تعارف کس طرح سے ہو، ایسے دوست بناؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارا تعارف ہو، اس طرح کے دوست بناؤ۔ اور دیکھو، ہر اس انسان کی دوستی سے پرہیز کرو جس کا فکر ضعیف ہو، جس کا عمل کمزور ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے تمہاری پہچان ہوگی۔ دوستی بہت اہم موضوع ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے برے دوستوں کی وجہ سے خود بھی برے بن گئے۔ یہ صحبت، یہ ہم نشینی انسان پہ اثر کرتی ہے۔ دوست اگر اچھے ہوں تو انسان کو اچھائی کی راہ پہ لاتے ہیں، اور دوست اگر خدا نخواستہ برے ہوں، آہستہ آہستہ یہ برائی انسان پہ اثر کرنے لگتی ہے۔ بچنا چاہیے برے دوستوں سے۔ اس میں قرآن اور حدیث نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ دوستی کی اہمیت کو جانیں، اس کے اثرات کو دیکھیں، اس کے اس دنیا میں کیا کیا اثر مترتب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ تمہارا برا دوست یہ تمہارے صرف جسم کے لیے خطرہ نہیں ہے، تمہاری روح کے لیے، تمہارے عقیدوں کے لیے، تمہارے نظریے اور افکار کے لیے بھی خطرہ ہے۔ برے دوستوں کی وجہ سے انسان کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ انسان برائی کو برا نہیں سمجھتا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو کس کو دوست بنا ہے۔ رہنے کے حوالے سے عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں رہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، بڑے شہروں میں۔ اب جو یہ سوال ہے، اور امیر المومنین اس اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے رہنے کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کرو، اور بڑے شہروں میں انسان کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے، زندگی رواں دواں ہوتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو دکھانا پڑتا ہے، اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں جہاں محدود ہو، جہاں کوئی تحرک وغیرہ نہ ہو، انسان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے نہیں آتی۔ شہروں میں رہو۔ وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ، بڑے شہروں میں رہو، کیونکہ بڑے شہروں میں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ جب انسان معاشرے کے متن میں آتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑے شہروں میں رہو، لیکن بڑے شہروں میں بھی ایسی جگہوں پہ نہ رہو جو تمہیں اللہ کی اطاعت اور بندگی سے دور کر دیں، جو تمہیں غفلت اور جہالت میں مبتلا کر دیں، جو تم سے تمہاری زندگی کے مقصد کو چھین لے۔ رہو بڑے شہروں میں، لیکن ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، ایسی جگہ جہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں جو توحید پرست ہوں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہاری شخصیت میں نکھار لائے اور تمہارے اندر معنویات کو پیدا کرے، تمہاری معنوی شخصیت کو سنوارے اور تمہارے اندر ان کا جذبہ پیدا کرے۔ ایسی جگہوں کا انتخاب کرو جو تہذیب کا مرکز ہو، جو تمدن کا مرکز ہو۔ ایسی جگہیں جہاں پہ تمہاری شخصیت کی نشو و نما ہو سکے، تمہاری تربیت ہو سکے، بہترین تربیت ہو سکے۔ ایک اور جگہ پہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کوئی بھی جگہ تمہارے لیے کسی دوسری جگہ سے بڑھ کر بہتر نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ وہی ہے جہاں پہ تمہیں عزت ملے، جہاں انسان کو عزت ملے، جہاں انسان اپنے تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہو، وہ جگہ انسان کے لیے بہترین جگہ ہے۔ شہر ہو، چھوٹا شہر ہو، گاؤں دیہات ہو، اگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہروں کا انتخاب کرے تو اس وجہ سے شخصیت بنتی ہے وہاں پہ۔ ویسے شہروں جہاں پہ شخصیت خراب ہوتی ہے،
جہاں انسانی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور جہاں برائیوں کا رواج ہوا کرتا ہے اور خطرہ ہے کہ انسان بھی ان میں مبتلا ہونے لگے، نہیں، ایسی شہری زندگی نہیں چاہیے۔ اگر شہر کو ترجیح دی جا رہی ہے تو اس وجہ سے کہ وہاں پہ مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ مناسب موقع ملتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہترین تہذیب سے اپنے آپ کو مہذب بنا سکے، بہترین ثقافت میں ڈھل سکے، اچھے کاموں کو اپنا سکے۔ یہ امام علیہ السلام یہاں پہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں ایسی جگہوں پہ رہو، ایسی جگہوں پہ نہیں کہ جو تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیں، جو تمہیں اپنی زندگی کے مقصد سے دور کر دیں۔ اور پھر نہایت ہی قیمتی نصیحت فرما رہے ہیں کہ وقصر رأیک علی ما یعنیک، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرو جو تم سے مربوط ہیں، تم سے وابستہ ہیں، جو تمہارے لیے اہم ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرو، ان کے بارے میں سوچو، جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کے جاننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کے نہ جاننے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو ان چیزوں میں کیوں بسر کر دیتے ہو؟ کیوں گزار دیتے ہو اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو خرچ کر دیتے ہو ان چیزوں میں جو تمہارے فائدے میں نہیں ہے؟ ایسی چیزوں میں زندگی کو خرچ کرو، زندگی کے قیمتی سرمایہ کو خرچ کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، تمہارے لیے فائدہ مند ہو، وہ تم سے مربوط ہے، وابستہ ہے، جن کا تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ کیا ہوا۔ اور پھر امام علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بازاروں کو اپنی بیٹھک نہ بناؤ، بدترین بیٹھنے کی جگہ یہ بازار ہے۔ ظاہر ہے کہ بازار میں جا کے انسان اگر بیٹھے تو دوسروں کے لیے مزاحمت بھی ایجاد ہوا کرتی ہے، مزاحم بنتا ہے دوسروں کے لیے، تکلیف اور آزار کا سبب بنتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، ان میں رکاوٹ ہو رہی ہے، بچے ہیں، بوڑھے، خواتین سب آ رہے ہیں، تو بازار میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ بدترین بیٹھنے کی جگہ یہی بازار ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیں، دنیا کی گرما گرمی، گہما گہمی، یہ معاملات، یہ تجارات جن میں ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو، کہیں وہ معیار اور اصول نہ پائے جاتے ہیں ان میں جو اللہ چاہتا ہے، خرید اور فروخت کے اس طرح کے قوانین نہ ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، وہاں پہ ربا ہو جائے یا دوسرے قسم کے مسائل پیش آنے لگیں تو یہ دنیا انسان کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے۔ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، تمہاری غفلت کا سبب بنے، نہیں، ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھو۔ اور بدترین بیٹھنے کی جگہ یہی ہے جہاں شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ آئے اور انسان کو بہکا سکے۔ اس کے بعد نہایت ہی قیمتی جملہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْثِرْ أَن تَنظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ، کوشش کرو کہ زیادہ طور پہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن سے تم بہتر ہو، جن پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بہترین پرسکون اور راحت زندگی اسی میں ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ اگر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، انسان میں شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ دیکھو وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، میرے پاس تو ہے۔ اگر انسان اپنے آپ نچلے والوں کو دیکھے، اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھے، شکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین منشور زندگی یہ ہے کہ اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کا احساس پیدا ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ ایسا کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ، شکر کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے لیے۔ اور انسان کفر اور مایوسی کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اوپر والوں کو دیکھتا ہے،
اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کے پاس یہ محل ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس یہ نوکری ہے، اس کے پاس یہ ہے، وہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مایوس کر دیتی ہیں، انسان میں کفران نعمت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور انسان نعمتوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس، اسے وہ نظر نہیں آتی، صرف وہی آ رہی ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ پھر یہ حسد کا سبب بنتا ہے، پھر غیبت اور کتنے گناہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ نہیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، شکر کا احساس پیدا ہوگا تمہارے اندر۔ اور پھر عبادت کے حوالے سے بہترین نصیحت، کتنی عبادت کریں؟ فرمایا اپنے نفس کو عبادت کے لیے تیار کرو، مجبور نہ کرو اپنے نفس کو عبادت کے لیے، بہانے کرو، اسے بتاؤ عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ جو عبادت خلوص کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، مکمل تیاری اور حضور قلب کے ساتھ کی جائے، وہ افضل عبادت ہے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ کمیت معیار نہیں ہے، کیفیت معیار ہے۔ تھوڑی سی عبادت لیکن حال دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، روح کی گہرائیوں کے ساتھ، وہ تھوڑی سی عبادت بھی بہت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ پر اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے نفس کو تیار کرو، اسے عبادت کے فوائد بتا کے آمادہ کرو کہ وہ عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنے آپ کو مجبور نہ کرو، جب تمہارا نفس نہیں چاہتا وہ تو جبراً مجبور اسے نہ کرو کہ عبادت کرنے لگو۔ ہاں، واجبات کی بات الگ ہے، جو چیزیں واجب ہیں انہیں انجام دینا ہے، وہ تو تمہارے لیے فرض کر دی گئی ہیں۔ اب ان میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ واجب عبادتوں میں اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، وہاں چوں اور چرا نہیں کرنا۔ وہاں بھی جتنا بہتر ہو انسان حضور قلب کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دے، انجام تو دینا ہی دینا ہے، لیکن دوسری چیزوں میں بہتر ہے کہ انسان خلوص سے دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دے۔ اور پھر آخر میں ایک مرتبہ پھر اس پر تاکید کرتے ہیں کہ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ شر سے مل جاتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔